بیان کرنے سے پہلے ایک بات بولنا چاہوں گا۔ پوچھا گیا دعا کے لیے کیا ضروری ہے، کہا دھیان۔ پوچھا گیا دھیان کیسے ملے، کہا وجد سے۔ پوچھا وجد کیا ہے، کہا سارے وجود کا ایک نقطے پر مرکز ہو جانا۔ پوچھا کوئی مثال، کہا کسی ماں سے اس کا بچہ اوجھل کر دو، اسے بچے کی گمشدگی کی اطلاع دے کر اسے اتنا کہہ دو کہ بس اب دعا کر۔ پھر دیکھو کہ ماں کا سارا وجود کیسے دعا میں ڈھل جاتا ہے۔ حالات اسرار میں مانگی جانے والی دعا کی قبولیت کی راہ میں کوئی شے حائل نہیں ہو سکتی۔ دعا بہترین عبادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق آموز اور ایک بہت خوبصورت ہسٹوریکل ہسٹری جو شاید آپ کو نہ پتہ ہو، میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ کا اسم گرامی سید عبداللہ حسنی تھا، مگر آپ نے سندھ میں سید عبداللہ شاہ اصحابی کے نام سے شہریت پائی، اور صحابی کے نام کی خاص وجہ یہ بھی ہے جو آگے چل کر واضح کی جائے گی انشاءاللہ۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: سید عبداللہ بن سید محمود بن سید عبد القادر بن سید عبد الباسط بن سید حسن بن سید احمد بن سید اشرف الدین قاسم بن سید اشرف الدین یحییٰ بن سید حسن بن سید علاء الدین بن سید اشرف الدین یحییٰ بن سید شہاب الدین احمد بن سید عبد الصالح سید عبداللہ رزاق بن غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں، اس لیے آپ حسنی اور حسینی دونوں نسبتوں سے مشرف ہیں۔ آپ شاہ بیگ ارغن کے دور 1518 تا 1521 میں اپنے آباء و اجداد کے اصلی وطن بغداد شریف سے سیاحت کے لیے اتفاقاً ٹھٹہ پہنچے تو وہیں قیام کرنا پڑ گیا، کیونکہ وہاں کے لوگ آپ کے بہت متقی ہو گئے، مطلب آپ سے بہت پیار کرنے لگ گئے، اور آپ کو وہاں سے نکلنے ہی نہ دیا۔ اب اصل موضوع کی طرف چلتے ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے میمن برادری کا اسلام لانا۔ مقامی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سید عبد الاصابی مکلی میں مصروف عبادت تھے کہ برہمی کا ایک گروہ وہاں سے جا رہا تھا۔ یہ لوگ آپ کے قریب ہی خیمہ زن ہوئے۔ آپ موقع مناسبت سمجھ کر ان کے پاس تبلیغ کے لیے پہنچے اور اللہ کی توحید، قدرت اور عظمت کا درس دیا۔ وہ لوگ بولے، بابا ان باتوں کو چھوڑو، اگر تمہارا رب واقعی کچھ کر سکتا ہے، ایسا ہو کہ جب ہم سب سو جائیں تو تمام کے تمام ودان آشنا کر لیں، اور جب ہم اٹھیں تو ہم سب کے کپڑے بھیگے ہوئے ہوں۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ تعالی میرا رب ایسا ہی کرے گا۔ جب صبح ہوئی تو ان کے تمام مرد و زن بھیگے ہوئے تھے۔ ان کو شاہ صاحب کی کرامت اور خدا کی توحید کا یقین ہو گیا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہو کر آپ نے انہیں مشرب اسلام کیا۔ انہوں نے 3 باتوں کے لیے آپ سے استدعاء کی، مطلب التجا کی، کہ ایک تو یہ کہ ہماری اولاد کثرت سے ہو، دوسرا یہ کہ ہم تجارت میں کامیاب رہیں، تیسرا یہ کہ ہم میں حسن موجود رہے۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔
آپ نے انہیں حکم دیا کہ تم جہاں بھی رہو مسجد کو آباد رکھو اور جہاں مسجد نہ ہو وہاں خوب عالیشان مسجد بناؤ۔ پھر آپ نے ان کے سردار کا نام عثمان رکھا، اس کی تعلیم و تربیت خود فرمائی، اس کو خلافت سے نوازا۔ اس خلیفہ کا مزار آپ کے قدموں میں ہے، یہ لوگ میمن کہلائے۔ تبلیغی کوشش سے زائرین سندھ کے اکثر گاؤں اور شہر مرکز ایمان و عرفان بن گئے۔ صحابی کے لقب کی وجہ کیا ہے؟ صحابی یعنی صحابی اس لیے کہلائے کہ جب سید مرض وفات لاحق ہوا تو حکم دیا کہ اگر میں فرش بچھایا جائے اور چپا چپا معطر کیا جائے، پھر سوائے اپنے دونوں بیٹوں کے سب کو باہر جانے کا حکم دیا۔ اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اجمعین، کرمین، غوث اعظم رضی اللہ عنہ نفس بنفس اس جگہ تشریف لائے۔ آپ ان حضرات کو دیکھتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور صلوات سلام عرض کیا، پھر عرض پرزگار ہوئے کہ زہر قسمت کے حضور نے اس غم زدہ غلام کو اپنے قدموں و فیض سے مشرف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا میں تیرے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے عرض کیا، یہ غلام بھی آپ کے قدم بوسی کا مشتاق ہے، مگر ان دونوں غلام زادوں کو اپنے بیٹوں کی طرح سے پریشان ہوں کہ ان کا کیا بنے گا۔ آپ نے فرمایا، تسلی رکھو، ہم ان کفیل ہیں۔ اور پھر آپ نے سید حسن کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ ان کی تربیت کرو، یہ تمہارا بیٹا ہے۔ حضرت علی نے ان کا ہاتھ حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ سید حسن فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ مجھے اپنے آپ کی خبر نہ رہی، یہاں تک کہ میرے والد وفات پا گئے اور ان کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ 3 دن بعد جب مجھے ہوش آیا تو لوگوں نے بتایا کہ ہم نے ہر چند آپ کو ہوش میں لانے کی کوشش کی مگر آپ ہوش میں نہ آئے۔ لاچار والدین صاحب کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ پھر آپ نے والد صاحب کے مزار پر جا کر دعا کی اور لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ جب لوگوں نے معلوم کیا سید عبداللہ شاہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آنکھوں سے زیارت ہوئی تو آپ کو اصحابی کا لقب دیا گیا۔ البتہ یاد رکھنا چاہیے کہ اصحابی بلاطاق ایک خاص اصطلاح ہے جو ان حضرات کے ساتھ مختص ہے جنہیں نے ایمان کی حالت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی وفات سے قبل کی ہو۔ خیر، اس واقعے کی وجہ سے آپ نے اصحابی کے نام سے شہریت پائی۔ نیز یہ کہ سید عبداللہ شاہ کے جن صاحبزادے کا اس واقعے میں ذکر کیا گیا ہے وہ کسی وجہ سے ٹھٹا سے پشاور گئے۔ لوگوں نے بڑی تعظیم دی اور درخواست کی کہ وہ وہیں قیام کریں۔ آپ کی وفات بھی وہیں ہوئی۔ پشاور میں آپ کا مزار بہت مشہور ہے جہاں روزانہ سینکڑوں لوگ آتے ہیں۔ سید عبداللہ شاہ اصحابی کا مزار شریف مکلی پر برجمع خلا ہے۔ کراچی اور سندھ کے دوسرے حصوں سے قافلے اس مزار کی زیارت کا عزم لے کر ٹھٹا حاضر ہوتے ہیں اور فیض و برکات حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں ایک بہت سارے پہلو ہیں جو آپ جب بڑے غور سے سنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سمجھ میں بھی آئیں گی چیزیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خواب اور اس کی تعبیر بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 دن میں پوسٹ کر دوں گا۔ اللہ حافظ۔ ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔